الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قابل احترام ساتھیو، رمضان المبارک کے 2 عشرے اب ہو چکے ہیں اور آخری عشرہ بس شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک جتنا بھی وقت ہم نے رمضان المبارک کا گزارا ہے اور جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ اس کو قبول کرے۔ یقیناً ہم سب کی رمضان المبارک کے گزارنے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جس کے چند دن ایک عشرہ ہمارے ہاتھوں میں بچا ہوا ہے۔ ہم اس عشرے کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں گزاریں، ذکر و تسبیح میں گزاریں، خوب اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں خوب تھکائیں۔ اس لیے کہ جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، میرے ساتھیوں، یہ مہینہ بہت مبارک ہے اور یہ مہینہ میری اور آپ کی مغفرت کروانے والا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر فضیلت دی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک یوسف ہے، اور اللہ نے یوسف کو ایسی فضیلت دی کہ یوسف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور 11 مہینے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے کس طریقے سے گزرتے ہیں، اور اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے کہ 11 مہینے کے گناہ، 11 مہینے پر رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے گناہ اس ایک مہینے کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنی اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق ایک بدعا پر آمین کہا ہے، اور اس بدعا کو کرنے والے جبرائیل ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جبرائیل بدعا کر رہے ہیں تو جبرائیل ایک فرشتے ہیں، اور فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم جب ہوتا ہے اس وقت جو ہے تو فرشتے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو بظاہر ہے کہ یہ بدعا اللہ نے کروائی ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اے جبرائیل اور یہ بدعا کرو کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی اس پر آپ آمین کہیے، اور اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ غور کرنے کی بات، وہ نبی آمین کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر۔ ہم نے ایک ماں کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ایک ماں کا بچہ بھلے نافرمان ہو، شرابی ہو، اور اس کی کوئی بات نہ ماننے والا ہو، لیکن اس بچے کو اگر کوئی گلی محلے کی عورت، کوئی گلی محلے کا آدمی یا ہمسا جا کر اگر اس بچے کو تانا مارے یا اس بچے کو بدوا دے تو کیا وہ ماں برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں میرے ساتھیو۔ اس کا بچہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور کوئی اس بچے کو بدوا دیتا ہے، وہ ماں کی محبت اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے آقا کی محبت تو کئی ماؤں سے زیادہ ہے۔ پھر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بدعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟
اصل بات یہ ہے میرے ساتھ کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہیں اپنے بندوں کو معاف کرانے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی سی آوزاری بھی کر لیتا ہے اس مہینے میں، تھوڑا سا اللہ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ مان جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اپنے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جب ایسے بہار کا مہینہ ہو اور ایسی بہاریں اس مہینے میں چل رہی ہوں کہ تھوڑا سا اگر کوئی اللہ کو منوائے اللہ مان جاتے ہیں، تھوڑی سی کوئی مغفرت طلب کرے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ غافل رہے اور پھر بھی کوئی بندہ اپنی مغفرت نہ کرائے تو ایسے کا برباد ہونا ہی جو تو بہتر ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اسی لیے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اس مبارک مہینے کے چند دن میرے اور آپ کے ہاتھ میں اب بچے ہوئے ہیں، ہم خوب اس میں عبادت کی کثرت کریں، اور اب اعتکاف بھی جو ہے تو آج سے شروع ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کر لیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں بھی جو ہے تو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا سب سے بڑا عمل کا محتاج ہے، اللہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔